آ جاؤ جے کیا نا صحابہ دیا گلاں نہیں کرنیاں قرآن دریا برد کرو پڑے جدوں غلطی ہوئی سورت اتری جنگے اوچ غلطی کی قرآن نے ڈٹ کے سورہ آل عمران کئی رکوعاں چ آکھیا بھائی جو کیتا سی تسی بڑھ لیا غلط کام کرو گے کتنا پھر اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اور سورہ توبہ چ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتا غزوہ حنین دا کہ بعض صحابہ دی زبان تو نکلیا کہ جدوں تھوڑے سی ادوں سانوں کوئی نہیں ہرا سکیا ہن کون ہرا سکتا اللہ نے تمہیں پھر اس تہاڈی کثرت نے کوئی فائدہ دیتا بھجن راہ نہ لبا تو کدھر گئی تہاڈی کثرت تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ مدد اللہ کر رہا ٹوکیا رسول کریم علیہ السلام خطبہ دے رہا کافرہ تجارت آ گیا صحابہ چلے گئے 12 رہ گئے ہاں قرآن پاک نہیں ہر جمعے پھر حضور بدل بدل کے پڑھ دے سورہ جمعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا دہراندے رہیں دے کہ کتنی غلط گل کی نبی بات کروا رہا تو تسی سودے خریدن بھج گئے قرآن اس تو اللہ دی قسم جھوٹے لوگ سارے گروہ جھوٹے آ کہ گل سمجھن دی کوشش نہیں کرتے کہ غلطی کی ہوئی ہے جنہیں درست کرنا انہوں ایک نظائی اور جھگڑے کی گل بنا لیا برا پلا کہنا برا پلا نہیں وہ لانت ہے جڑا برا پلا کرم دوستو کہندا نبیوں کو برا پلا کہندا علیہ السلام قرآن چ دی غلطی صرف یہ خدا سمجھاؤں کہ غلط کام کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں قانون خداوندی کی پابندی کرو جگہ جگہ رام نہیں بدری صاحب بھی حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے جاسوسی کرتی رسول اللہ دا راز فتح مکہ تے حضور چاہتے سی اس طرح اتنے پہنچے جنگ نہ ہوئے خدا دا شہر عورت نے لکھ کے چٹھی دیتی بھی کافران دس دے بھی رسول اللہ چڑھائی کر رہے جاسوسی اور پکڑے گئے تے حضرت عمر نے کہا اجازت جو اس منافق دی گردن اتار سورہ ممتحنہ اتری ہو دے تسی ایمان دے ہوندے ہوا کافران دوستیاں کر اور بھائی قرآن نے لحاظ نہیں کیتا نہ نبیاں دا نہ صحابے شرک دے صرف گال مندہ بیدی گستاخی وہ جو کرتا ہے منہ سے لانت ایک گال مندہ سمجھن کا چارہ کرو کہ غلط کم نہیں اللہ رسول نے پسند وہ دا نتیجہ نہیں تھی اس تو ایک گل یہ کہ غلطیاں دا بیان قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہویا اور اینو اگر کوئی شخص برا کہندا تو دی اپنی ناراضگی ہے اے برا نہیں دوسری بات جویں قرآن مجید نے کہتا کہ رسول جڑے انہوں بعضاں تے فضیلت دیتی تل کر رسول فضلنا بعض ہے گے سارے خدا دے نبی رسول مگر انہوں دے درجوں دا فرق یہ خلیفیاں چا کہ 2 خلیفے پہلے انہاں دی خلافت جنہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ منصب امام جی لکھ دے خلاف سے محفوظ ہے یہ قدرتی فرق ہے جویں اللہ دا رسولاں دی فرق ہے ادا عمر ابو بکر نال دا نہیں کرنا سیدھی گل ہے انہاں ورگی حکومت کسے کو نہیں خلافت راشدہ اور محفوظہ بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے خلل نہیں پیا دوسری دونوں خلافتاں انہاں چ بالکل خلیفہ ٹھیک ہے اور کوشش کی سر دے کے انہیں روکے مگر کام خراب ہو چکا مگر ایک دور خلافت مفتون ہونا فتنہ پیدا ہو گیا خرابی پیدا ہو گئی وہ نہیں رہا اور یہ سب کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام رب نے دستا سی تو حضور نے وہ بیان کیتا جنہاں حوصلہ نہیں سننا نہیں چاہتے وہ یہ بھج جاؤ اکھاں مل لو انہاں دی روش بالکل وہ کبوتر جنہیں بلی نوں ویکھ کے اکھاں ملتا یہ کوئی گل نہیں حقائق کا سامنا کرو پڑھو ٹھیک ہے کہ لوگوں نے کھپ کھانا پات پاتا جھوٹ سچ چڑھاتا چھان بین کر کے صحیح حدیثاں پڑھ کے تاکہ آدمی کو غلط گل نہ کہے بے بڑا نازک معاملہ اس تو جنہیں نبیاں رسولاں فرق ہے جی سمجھو پچھلے جمعے میں تھی سنیا اللہ دے رسول علیہ السلام نے سیاسی عمر تو بعد فتنہ کا دروازہ کھل جانا ایک دروازہ بڑا بند جتنا فتنے رکے بہت عظیم شخصیت سی ایڈمنسٹریٹر سی بعد نیک حضرت عثمان رضی اللہ نیک ہونے کو شبہ شروع تو اسلام لے آئے حبشہ دی ہجرت کی تھی رسول اللہ دے رشتہ دار کئی پاروں پھپھی دی بیٹی دے بیٹے 2 بیٹیاں آپ دیاں دین واسطے قربانیاں نے مگر حضرت عمر جیسی صلاحیت نہیں یہ بالکل جو رسولاں چ فرق ہے انہاں چ فرق ہے وہ قابلیت نہیں نیکی بڑی ہے مگر حکومت ہوگی وڈی عمر انہاں دی 80 تو زیادہ نرمی اور اس گل دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ سی حوالے کیتے ہون تے دفتر پھر سارے ہون تے نا فتح الباری 7ویں جلد اور عون المعبود جڑی ہے یہ 4تھی جلد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کمیٹی بنائی اس نے کیا میں سمجھنا کہ آخر تہاڈے چوں 2 بندے رہ جانے علی اور عثمان انہاں تے ٹاس پہ جانا حضرت عثمان دے بنوایا فرمایا اگر یہ بنیا فی علی نیک ہے مگر اس کی طبیعت میں نرمی ہے حکومت سنبھالنے بہت چاہیے آدمی سختی اور زیادہ قوت نہیں نرمی اس نرمی نے کام خراب کر وہی گل جی رسولاں فرق ہے انج فرق ہے یہ کوئی نہیں چٹا سکتا اہل سنت دے بڑے بڑے اماماں نے تسلیم کتاب ہے سچی حضرت عمر تو بعد پھر نہیں اس قابلیت دے بندے آئے کام نہیں سنبھالیا گناہ نہیں برائی نہیں بدنیتی نہیں وہ نہیں صلاحیت جو حضرت عمر دی
دو حکم سی کہ دروازے کھل جانے فتنہ دے کھل گئے. اور نال بھی تھی سن لیا بے فضائل دا دے نال کوئی تعلق نہیں. حضرت علی دی کی شان، حضرت عثمان دی کی شان اپنی جگہ تے انہوں نے چٹا نہیں سکتے صحیح حدیثاں مگر انہوں دا کوئی مفہوم نہیں ہے، بے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ جڑا مانا نہیں گا پہلا نبیاں را دیکھا، نبیاں دے جو فضائل ہے صحابہ کرام دے انہوں دے برابر ہے گے، انہوں دی غلطی کیوں گل نوں اٹھ دے جے. شانہ اپنی جگہ تے رہن دیو، جنتی سمجھو، احترام کرو، شہید بنو، مگر حکومت دا نظام جڑا وہ خراب ہو. ادھر اللہ دے رسول علیہ السلام نو کیویں رب نے وکھا دیتا کہ کم ہو جانا ہی خراب. میں اس چوتھی جلد بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، میں اون المعبود اس تو پڑھی بہر حدیث عالم نے شرح کی اس تو پڑھیا جائے تو کیویں حضور پاک نو سب کچھ اللہ دس کی ہونا. 339 صفحہ چوتھی جلد اور یہ 338 صفحے تو حدیث شروع بخاری شریف کی کہ رسول کریم علیہ السلام بیٹھے ہے. حضور دا طریقہ سی کہ پوچھتے سی کہ ہر بندے نو سویر نو کہ کوئی خواب دیکھا، کدی اپنے سناؤندے سی کدی. تو ایک شخص نے آکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام میں رات ویکھیا کہ ایک شام آنا او دے تو شہد اور کی جڑا نا ٹپ کریا تے لوگاں نو وینا ہو اس طرح بک پر کے لے رہا، کوئی زیادہ لے رہا کوئی تھوڑا لے رہا. اور میں ویکھیا کہ ایک رسا آسمان تو لٹکیا جڑا ایک بندے نے پھڑیا. حضور تسی پھڑیا چڑھ گئے جی، پھر دوسرے نے پھڑیا چڑھ گیا، تیسرے نے پھڑیا چڑھ گیا، چوتھے نے جسے پھڑیا رسا ٹوٹ گیا، بعد جڑ گیا. حضرت ابوبکر نے آخیا یا رسول اللہ میں جی تشریح کراں. آپ نے فرمایا کر. انہوں نے اپنے خیال تشریح کی کہ شامانہ اسلام ہے کی ارشاد قرآن ہے جنہ جنہ کہہ دی قسمت تے جڑا ہے رسا بھی لٹکیا ہے حق ہے جتے یا رسول اللہ تسی جے پھر چڑھ جانا تسی دوسرا اٹھاؤ گا. تیسرے باری رسا ٹوٹ گیا. یہ تشریح کی کیا کیا فتح الباری پڑھو رسا کیوں ٹوٹ گیا، غلطی منو. بالکل حضرت عثمان رضی اللہ بعد جو کچھ ہے زیادتی، کوئی انہوں نے قتل کا جواب نہیں سی بنتا، ایسا کوئی جرم دین دے مطابق نہیں جتنا انہوں نے شہید کیا جائے وہ اپنی جگہ سے ظلم ہے، مگر کام خراب کیوں ہوا؟ رسا ٹوٹ گیا. رسول اللہ نے پھڑیا چڑھ گیا، ابو بکر پھڑیا چڑھ گیا، عمر پھڑیا چڑھ گیا، یہاں بڑی رسا ٹوٹ گیا. فرمایا تیسرا بندہ جڑا ہے ثم یاخذ برجل فینقض رسا ٹوٹ گیا. یہ تشریح ابن حجر بھی لکھ دیا یعنی ان عثمان قاد ان ينقطع عن اللحاق بصاحبه بسبب ما وقالوا من تلك القضايا التي انكروها. اے سارے شیخ اور حدیثاں نوں پوچھو کہ تاریخ نہیں حدیث پڑھانی ہے، یہ تسی شرح کرنی ہے رسا کیوں ٹوٹ گیا. فرمایا وہ رسا جڑا سی ٹوٹ گیا اس پاروں کہ قریب سی کہ حضرت عثمان اپنے دونوں ساتھیاں نال جا کے نام ملن کام اینے غلط ہو گیا سی ابو بکر عمر نام چھوڑا پے چلیا سی کہہ دے تو بے سبب ما وقالوا من تلك القضايا التي انكروها جڑے کام انہاں کو ہو گئے نا وہ ایسے سی حکومت دونوں تے ناراض ہو گئی. ایک ادھا علاقہ نہیں پوری مسلمان دنیا پہ ٹوٹی کہ ابو بکر عمر دا دور کی سی تے کی حضرت عثمان تو شروع کر دیتا. مصر اٹھ کھڑا آیا، عراق اٹھ کھڑا آیا، ساری دنیا تو لوگ آ گئے کہ کی کیتا ہے. فرمایا وہ کام جڑے حضرت عثمان دے غلط سمجھے گئے انہاں پروں قریب سی کہ رسا ٹوٹ گیا، یہ انہاں تو بچھڑ گیا. مگر پھر فابرانا بن قتال حبل انہوں حدیث پاک دسیا گیا رسے دا ٹوٹنا یہ راہ چھڈ گئے ہو جتے پہلے چل دے سی حضور پاک اور سارے. ثم وقت لہ شہادہ مگر جڑ جانا اس تو نصیب ہو گیا. اللہ دے رسول نے اور قرآن نے 10 چیزاں دسیاں کہنا پروں بندے دی غلطیاں معاف ہو 10. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی ایک دا کٹھیاں کر دی آیتاں حدیثاں اس تو یہ بھی نادانی ہے کہ آدم علیہ السلام کوئی غلطی ہوئی کہ نبی نہیں رہا انہوں گالا کہ بے وقوفی. حضرت عثمان کو اور کچھ ایسا گلا دوجے پاسے ہور نیک عمل تھوڑے اور انہوں نے کفارات ایک مصائب ہے کہ بندے نوں جڑیاں مصیبتاں پیش آ جاندیاں یہ بھی وہی غلطیاں تے ربڑ پھیر اللہ تعالیٰ وہ سب کے معاف کرنا کہ یار انہوں دکھ بھی بڑا ہے. اس تو جڑا انہوں شہادت نصیب ہو گئی دوجے فریق نے بھی ظلم کیتا قتل دی کوئی بنیاد نہیں. اور مان دے جڑے قتل دے سبب سے بھی کوئی مرتد ہو جائے کوئی شادی شدہ زانی زنا کرے یا کسی نے کسی نے کہا انہوں نے کہڑا حضرت عثمان نے کیتا. اگر حکومت کرنے کوئی غلطیاں تھیں تو مارن کا کوئی جواز سی وہ بھی دین چھڈ گیا. اس طرح شہادت جڑی فرمایا ثم وقت لہ شہادہ پھر آپ دی شہادت ہو گئی فاتصل فالتحق بہم کارہ القسطلان پھر وہ رسا جڑ گیا اور آپ انہوں دے نال جا ملے. وہ شہادت نے انہاں چیزاں تے پردہ پا یہ فتح الباری دی بھی جڑی تعبیر رویا دا باپ اتھے انہوں پڑھنا اے اونر معبود ہے. جتھے جتھے حدیث پاک ہے
کہ رسا حضور نے پھڑیا چڑھ گیا، ابو بکر پھڑیا چڑھ گیا، عمر حضرت عثمان وری ٹوٹ گیا مگر بعد جڑ گیا. یہ تشریح جی ساری پوچھ لیو، ایک گل ساری آ جائے گی سامنے کہ حضرت عثمان نیک ہوندیاں بہت قربانیاں کے باوجود حکومت کرنے ایڈمنسٹریشن کھنج 6 سال ٹھیک رہے، 6ویں سال تو بعد نظام خراب ہو گیا، خراب رشتہ داراں کرایا. وہی گل حضرت عمر والی بے نرم تباد، نرمی پاروں غالب آ گئے، چاچے ٹان دی اولاد نے قابو پا لیا، صحیح رستے تے نہ رہنا. صحیح رستہ کیا کوئی زنا بدکاری نہیں کرن لگ پا، یہ کیتا کہ حضرت ابو بکر عمر دے زمانے دے صحابہ معذول کر. صحابہ دے خیر خان پوچھے بے صحابہ ہٹاتے جنہوں نے وہ ملک فتح کی، سعد بن ابی وقاص 10 جنتی صحابہ سے تھی، کوفے سے کٹ کے مارے اور وہ بجائے ولید بن عقبہ نو لاتا. یہ ولید بن عقبہ سی، دنیا جہان دی تفسیراں پڑھ لو، تہارات ویکھ لو جا کے کہ سورت حجرات جدوں اتریا سی جے منافق تہاڈے کو فاسق تہاڈے کو خبر لے کے آوے تے وہ چھان بین کر لیا کرو مت کتے مسلمانوں. وہ کون سی فاسق؟ یہ ولید بن عقبہ سی جنہوں زکات لین لی حضور نے بھیجیا، بنو مستلق گیا ہی نہیں، کوئی ہی واپس آ گیا اور مسلمان قبیلہ مروا دینے لگا کہ وہ تو مینوں قتل کرنے لگے. انہوں دی قسمت چنگی سی، وہ پہنچ گئے. انہوں نے آ کے حضور نے آخیا سی اڈیک دیں زکات، آپ نے آخیا کہنگا مینوں قتل کر لگی. انہوں نے آخیا پوچھو کدوں متھے لگا. قرآن چایا یا ایھا الذین آمنوا، اس فاسق نوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مقرر کر پرا ہون پاروں کہ میرا ماں جایا پرا باپ دوسرا سی. اور انہیں اتنے جو ادم مچایا. اے مسلم شریف خلق خدا عمر لب دے یقین جانو عمر ہی سی جی رسولاں فرق ہے. حضرت عثمان دی نیکیاں جڑا بندہ چلودا نامراد ہے مگر حکومت نہیں ہو سکی. رشتے دار اتنے ولید بن عقبہ بن گیا، شراب پیتی پیندا لوگ دعائی دیں مگر ایک دن نماز فجر اس طرح پڑھائی بیوش سلام پھر کے آخا ہور پڑھنی. ایسے ہی مسلم 126 ہوا. اور یہ شراب دے ابا جڑے کوڑے اتنے بیان ہویا کہ شہد تو عثمان ابن عفان بہت بلبلے وہ کتنے رسی حدیثاں دے دفتر نوں لا دیے. تسی روندے جے فلاں دا نام آوندا وچ نبیاں دے کسے پھر قرآن چوں کڈ جو جے تہاڈا نقطہ نظر صحیح ہے کہ قرآن شریف چوں کیوں درج ہے کہ فلاں نبی کو غلط کم ہویا. کوئی عقل کرو، احترام اپنی جگہ تے ہے، نیکیاں جنت بھی ہے مگر کام جڑے وہ نہیں ٹھیک ہوئے. جس پاروں حضرت عمر جڑا نا لوگ صاف لکھتے ہیں کہ کاش عمر جڑا سی وہ ورگا بعد چ آ جاتا پوری دنیا اسلام پھیل جانا. نہیں آیا، اللہ کی مرضی. اس حضرت عمر آخیا عثمان تے واری آئی کہ نرم تے حضرت علی کا جو دسیا ہوگا بھی انشاءاللہ خطبہ ہوگا. تو حضرت عمر نے خطبے پہلے ہی دس دیتا کہ یہ گروہ ایک بن چکا. اے آج تک نہیں ڈھونڈیا علماء نے میں نہ حضرت عثمان آیا نہ کوئی غلطی. وہ کہڑا سی جنہیں تیاری کر لی کہ کیوں عمر چھیان دینا انہوں سرخاب دے پر لگے اسی نہیں حکومت دے حقدار. وہ بندے لبنے جڑا آپ نے آخا مار مار کے انہوں نے اسے الزام داخل کیتا مگر وہ منظم ہو چکے اور انہوں نے چھین لی. یا بعد لوگ پردہ پاؤں ادو تیار ہو گئے جب حضرت عمر دے زندہ سی. اس حدیث پاک نو محدثین نے نہیں چھیڑیا. وہ گروہ کہڑا سی؟ میں ادلی 1000 ریال خرچ کیتا کہ شرح ابھی لبھی جہاں پتہ لگا وہ گروہ چاہے ہوئی ہے جنہوں نے بعد قبضہ کر رہے جنہوں نے حضرت عمر پٹتا رہا کہ طلقاء اور ابناء طلقاء و ابناء بنات طلقاء. یہ جڑے مکہ فتح ہوئے تھے مسلمان ہو یہ انہوں دی اولاد تے گاہ اولاد انہوں دا اسلامی حکومت کوئی حصہ نہیں مگر وہ آپس ساٹے ہو گئے. چودھری جڑے پتر سی بڑے بڑے لوگ سی انہوں نے تیاری کر لی کہ بنی بنائی حکومت چھین لینی. حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ انہوں نے درخیز ثابت ہے اور رشتے دار سے انہوں نے موقع مل گیا. معاویہ رضی اللہ شام سے بہ گیا، ولید بن عقبہ کوفے بہ گیا، عبداللہ بن عمر مامون دا پتر جڑا سی بصرے بہ گیا، کوئی یعلا بن امیہ یمن بہ گیا. اپنا ہی خاندان اور کریکٹر بھی کوئی نہیں. صحابہ کرام جیسے لوگ معزول کر دیتے تو کی ہے. مصر چ عمر بن العاص فاتح مصر سی ہٹاتا اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نو مقرر کرتا جنہوں حدیث سے دفتر کنگال اللہ رسول کریم نے مکہ فتح ہو جایا کیا سب نو معافی ہے مگر 4 بندے کعبے دے پردے نہ بھی لٹکے قتل کر انہوں نے ایک عبداللہ سی. اسلام لیا کاتب بئی ہویا مرتد ہو کے مدینے چلا گیا. آندا کوئی نہیں محمد نے جو اسی ڈکٹیٹ کرتے سی ساڈے آ کے کدی غفور رحیم دیتا غفور حلیم دیکھ لینا اینا گمراہ کیتا دنیا نو کاتب بئی رہا. حضور نے آخیا قتل کر. 3 دن حضرت عثمان نے چھپا لیا اپنی سادگی پاروں. یہ بھی انہوں کا بھائی سے رہائی. تیسرے دن لے آ کے پیش کرتا کلمہ منظور کرو. آپ نے گل ہی نہیں سنی. پھر آخیا پھر تیسری باری آخیا پڑھو کلمہ تے نال آخیا کسی نے عقل نہیں سی میں کی حکم دیتا ہے سر لا دیں. لوگوں نے آخیا اکھ کا اشارہ کرے فرمایا تو نبی کا کم نہیں. انہوں چک مصر کا حاکم بنایا عمر بن سعد نو ہٹاتا. اگ لگ گئی امت کے اندر یار حضرت ابو بکر عمر دے عمل مارے سی وہ صحابہ کرام اور چھوکرے. تو دسیا
راوی آندا حسین بن منظر کہ میں اسے حضرت عثمان کی عدالت جدوں ولید نو لیا گیا، ایک گورنر کوفہ لیا گیا، قد صلی صبح رکعتین ثم قال عزیزکم، شراب چ نماز پڑھائی فجر دی بعد آندا ہور پڑھنی، یعنی کتنے وہ لوگ ایڈے ایڈے چوٹی دے اشرا مشرا ہٹاتے۔ 6 سال بعد، 6 سال حضرت عثمان کے دور کوئی گڑبڑ نہیں، مگر کام خراب ہوا، لوگوں نے کوئی اور اعتراض نہیں کیتا۔ اج قاتلان عثمان نو جو مرضی آکھو، وہ خود صحابی سی۔ میں نہ تلاش کیتا کہ بیت رضوان والے کوئی ایرا گرا بندہ نہیں سی، نہ کوئی یہودی سے، خود وہ لوگ سی جنہاں تے اللہ راضی ہوا، انہاں مقام کے رہا، اور ایک ہی مطالبہ سی کہ بندے ہٹا دے، ابو بکر عمر دے زمانے دے بندے جڑے بحال کر۔ اے تو اس وقت کچھ نہیں سی آندے، وہ موقع تے حضرت عثمان دے خامی نے تیر ماریا، ایک صحابی رسول ماریا گیا، پھر انہوں نے آخیا بھی تو ہوں یا سامنے تیرے ماریا، پچھلے کیس سے وکھرے رہا، ہوں تیر ماریا نیار بن یاد نو، اس بڑھے صحابی نے مار دیا، قصاص لے کے دے، یہ منے نہیں، انہوں نے دروازے ٹپے قتل کر، وہ بھی جذباتی ہوگا، وہ رولا وکھرا، مگر صحابہ کرام دیا کتاباں کر کے میرے کو ہسٹری کی لکھنی لوگوں نے، نہ کوئی پڑھیا نہ لکھا، وہ صحابہ سی جڑے شہروں چ کٹھے ہو کے آ رہے، انہوں نے آخیا کہ حضرت عثمان یہ بدلے نیک بندے کے، تو جسے وہ پیش ہوا فشاہد علیہ رجل، 2 بندے نے گواہی دیتی، آپ نے پھر حضرت علی نے آخیا قم فضل علی اٹھن کوڑے مار، وقال علی قم یا حسن فضل، حضرت علی کہنے گے حسن تو مار، مگر حضرت حسن نو اینا دکھ سی بھی حضرت عثمان نے یہ کام کیتے ہی کیوں، وہ بندے پیرے سی جڑے ابو بکر عمر زمانے۔ حضرت حسن نے ناراضگی نہ آخیا ابا جی ولے ہار رہا من تولا کار رہا فکن جدال، اے مسلم جی پڑھ رہا یہاں تو معتبر کتاباں کوئی تاریخ میں اگ لاؤ۔ حضرت حسن نے ناراضگی پاروں آخیا کہ ابا جی میں کوڑے شوڑے کوئی نہیں مارنے، جن نے ٹھنڈا چکھیا انہوں گرم چکھن دے، جن نے یہو جہ حاکم بنائے نا یہ ماردا پھرے کوڑے تے نبڑدا پھرے، اسی میں خواہ لوگوں نے دشمنی لئیے۔ اسے پھر حضرت علی نے اپنے داماد نو بھتیجے عبداللہ بن جعفر نو آخیا اٹھ، وہ ماردا رہا، 40 تک پہنچا، انہوں نے آخیا بس رک جا، اللہ دے رسول نے 40 مارے، عمر نے 80 مارے، دونوں سنت ہے، مگر مینوں حضور دا طریقہ پسند، یہو جہا اتنے لات۔ اور جڑا عبداللہ بن عامر سی بصرے وہ کرتوت ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، پورا بیت المال مسلمانوں کی جائیداد لٹی، مکے دوڑ گئے، حضرت عائشہ نے جنگلی تیار کی رضی اللہ عنہ۔ یالا بن امیہ نے بیت المال لٹیا سارا یمن دا، وہ بھی اتنے چلا گیا۔ فکر کی قاتلان عثمان دے قصاص دی کوئی فکر نہیں سی، میں ممبر سے کہہ رہا فکر اپنی سی، علی اگر مضبوط ہو گیا گورنر پٹیرے کھڑے ہو جائے کہ مروایا تسی عثمان، حضرت عثمان دی شہادت ذمہ دار تسی دے، تہاڈیاں کرتوتاں نوں پوچھنیاں پئیاں، وہ نیک آدمی سی۔ اس تو قاتلاں دی واری کتھوں آنی، واری ساڈی آنی۔ انہاں سارے گورنر نے گٹھ جوڑ کر کہ دعائی مچا دے حضرت عثمان دی مظلومیت دی، اسی بچ جائیے کھپ پات، حکومت مضبوط ہی نہ ہوندی تھی، بغاوت ہی بغاوت۔ سارے نے بیت المال لٹ کے جنگ تے لاتا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت علی نے ٹکر لوا دیا، آپ پہ ہولے ہو جائیں، سازش بہت بڑی۔ تو اے ولید بن عقبہ دی کرتوت، اور دوسرے پاسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سادگی پاروں جنہوں صالح مقبری لکھ دے کہ بظاہر صلاح رحمی نیک ہے، اور انہیں ہو سکتا ہے انہوں دی نیت چاچے نوں بلا دیا، یہ چاچا جڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بوریاں بند کر کے دکھ دینا رہا جدو اسلام دے آئے سی، حکم رسول اللہ نے ساری دنیا نو معاف کرتا سی، کوئی جرم ہی سی نہ وقت محدثین نے لکھا بھی انہوں حضور نے طائف کرتا کہ مکے نہیں میں رہن دینا تینوں، نہ مدینے رہن دینا، طائف رہ جلا وطن سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس حکم نو سد لیا، حکم تھوڑا جا مجرم نہیں سی، نال ہی وہ بیٹا آ گیا مروان نو حضرت عثمان رضی نے بیٹی دیتی، نال حکومت پر کیا، یعنی وہ لوگ جنہاں دے بارے صحابہ کرام دا سی جے مسلمان ہو ہی گئے جتیاں چ بہندے رہے، اس قابل ہے کہ مسلمانوں سربراہ بن۔ وہ حکم بھی مشورے دین لگ پیا، حکم دے بارے سن لو جتے علامہ البانی صاحب نے محدثاں نے بھی آخیا، ذہبی نے ابن حجر کہ خدا دا خوف کرو، ایسے تو علم حدیث بے اعتبارہ ہو گیا کہ حضرت عثمان دے چاچے دی واری آئی تھی پردے پاؤں لگ پائے، حالانکہ من دے دے کہ حضور نے اتنے لعنت کی پوری فصل جڑی ہے لیدخلن علیکم رجل اللعین یعنی الحکم ابن ابلاس احمد بزار سارے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہونے تہاڈے کول ایک آدمی آن والا ہے جب اللہ نے لعنت کی وہ حکم ابن ابلاس ہے، مروان دا باپ ہے۔ حضور نے کڈیا بلا لیا، ابو بکر عمر نے نہیں بلایا، انہاں بلا لیا، بلا کے وہ بیٹے نے حکومت سونپ دیتی، انہوں اپنا سارا جڑا سلطنت کا سیکٹری بنا دیتا، موڑاں انہوں دیتیاں، وہ آنکھیں لگن لگ پہ۔ پہلا زبیر علی جیسے پٹ پٹ مر گئے کہ حضرت عثمان تو ساڈا بھرا ہے، پہلا دا مسلمان ہے، ساڈی من یہ ہے جڑے تینوں دکھ دے سی کلمہ پڑھ لیا تھا کہ انہاں دی نہ ماننا، یہ بنا بنا کھیل حضور دا خراب کرنا چاہتے، گل ہی نہیں
مروان نے کان پڑھ دینے تیرا حسد کر دیا کام سارے ٹھیک ہے پیش ہی نہیں جانتی اے سمجھ لو سلسلہ الحدیث صحیح 7ویں جلد ہے دوسرا جلد اور حدیث نمبر 3240 تو چل دی ہے ساریاں کتاباں چو کٹھی کی ہے اور اخیر تے اما عائشہ نے جدوں مروان نے ایک موقع تے آکھا نا یزید جی بلیہ جی عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا جھوٹ لاتا اما نے کہا چپ کر تیرے باپ تے حضور نے لعنت کی تو دا ایک ٹکڑا تو ہی ہے مرونا تو سانو تانے دینا ابو بکر دی اولاد تو یہ لمحہ البانی صاحب آندے افسوس ہے کہ ایڈے ایڈے عالم جڑے پھر آ جاندے ہیں تعصب کہ حضرت عثمان دے چاچے دی گل تو 8-10 صفحے یعنی 719 تو لے کے 705 تک ایڈا مرون آدمی اور انہوں واپس بلا لیں روزے بیٹے نے حکومت سپرد کر ارے بیٹا حضرت عثمان دی موت دا سبب بنے کوئی ہور نہ لبو تو نہ کوئی گل ہے نہ کوئی یہودی سی نہ کوئی گل صرف ایڈمنسٹریشن کہ پرانے بندے ہٹاتے چھوکرے لا خاندان دے لوگ جنہوں نے کوئی قابلیت نہیں وہ ٹھیک جرنیل ہون گے ملک فتح ہوں گے انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری نہیں سی جڑی رسول اللہ دے ساتھیاں صحابہ کرام کتنے انہوں کی معذوری پر کوئی شراب پڑیا گیا کسی تو امام لکھ دے کہ مروان جڑا ہے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر طالب علم جان دے کہ یزید بھی جنی بریت کر سکتا سی امام کی شامی سی ٹھوندے چارے بچاؤں مگر حق لکھدا مروان دے جو حالات رہے 8ویں جلد اس ویلے لکھدا کہ حضرت عثمان بن مروان کون ہے کہدا قصور سی اینوں جڑا بلا لیا وقد کان ابو الحکم من اکبر اعداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے سمجھو 182 صفحہ 8ویں جلد 14 جلداں سے آندے دا باپ جڑا سی حکم اور رسول اللہ دے دشمناں چ بڑا دشمن سی بے ایمان وانما اسلم یوم الفتح مکہ فتح تو اسلام دے وقادم الحکم المدینہ ثم طرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف اسلام لیا مگر حضور نے جدو مدینہ کا نکلتا اور سارا معافی تینوں نہیں مدینے نہیں رہن و مروان کان اکبر الاسباب فی سارے عثمان اے تو بڑا جے کوئی اہل سنت نا تے شیعاں دے دشمن مینوں بخاؤ کیوں علم تے پردہ پاؤندے خدا دے بندے ہو نہ برا پرا کرنا صرف اپنا ماتم کرنا ہے کہ وہ بنی بنائی رسول اللہ دی حکومت اسلامیہ جنہوں ابو بکر عمر نے چلایا وہ کس طرح پاویں نیک نہیں چینا برباد ہو آئے دن فتنے کے دروازے کھل گئے جو حضور نے فرمایا اور کیا رسا ٹوٹ گیا وہ مروان کان اکبر اسباب فی حصار عثمان حضرت عثمان رضی دے گھیرے چ وڈا اسباب جڑا بنایا مروان ہی کم وقت بنا انہیں حضرت عثمان کو کروایا لأنه ضبر لسان کتاب الى مصر بے قتل اولئک الوفد فرمایا اس ظالم دے بچے نے حضرت عثمان کو پوچھا بنا جعلی خط بنا کے انہوں دی مہر لا کے مصر دے گورنر بھیجا اسے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نو جڑا مرتد ہویا سی جنوں حضرت عثمان نے گورنر او دے نام چٹھی لکھ دی یا جڑا مصری وفد آ رہا مصروں لوگ آئے صحابہ آئے بیت رضوان آیا عبد الرحمن میرے دس لکھ لو اور انہوں پوچھو کہ سارے گروہ دا سردار جڑا سی حضرت عثمان نو کرنا وہ بیت رضوان والا سی کہ نہیں درخت دے تھلے بیعت کی کہ نہیں بیچاریاں نے منوایا کہ ہٹا دے عبداللہ اور وہی جگہ حضرت ابوبکر دے بیٹے محمد نے مکر کر حضرت عثمان نے مان لیا چلو ٹھیک وہ جا رہا کرو مروان نے علیحدہ خط لکھتا جھوٹا لأنه ضبر لسان کتاب اللہ مصر نو خط لکھتا بے 4 دن چھڈی تے جننے آوندے نا محمد بھی ساتھی انہاں دے ہاتھ پیر وٹ کے انہوں قتل کر خط پھڑیا گیا جا کے جس خط حضرت عثمان دے پیش کیتا انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں نہیں جانتا نہ میرے علم سے میں نہیں لکھا سچے تھی مگر غلام انہوں نے آخیا میرا مور میری ہے اونٹنی بھی بیت المال دی انہوں نے آخیا جی سب کچھ ہے تو پھر مروان کا ہی کارنامہ جیسے کوئی ساری سرکاری کا انہوں پیش کر انہوں نے انکار کر دیتا جس تو مکان پھر کر گیا اور صحابہ کرام نے اپنے گھراں دے دروازے بند کر لے ورنہ 600 آدمی بھی بوٹیاں اڑا دیں جڑے ساری دنیا نو فتح کرو 40,000 انصار مہاجروں سے مدینے سے کربلا سے بہت بات دی گل نہیں بولے گا انہوں نے کہا گل تو ٹھیک ہے مروان بھی نہیں دینا نہ کوئی پہنچ جاندے قریب 700 آدمی ماریا گیا آیا ابن کثیر لکھدا کہ جعلی خط جڑا حضرت عثمان دے طرفوں لکھیا حضرت عثمان نے مروا دیتا ہے ظالم مروان بے ایمان اور کردہ کی سی وَلَمَّا كَانَ مُتَوَلِّيًا عَلَى الْمَدِينَةِ لِمُعَاوِيَةَ كَانَ يُصِبُّ عَلِيًّا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنبَرِ اور خبیث ہر جمعے جدو امیر معاویہ نے گورنر مقرر کیتا ہر جمعے ممبر تے کھڑو کے حضرت علی رضی اللہ محبت رکھنے والے تے لعنت کر رہا آج اسی رونے ہیں کہ تبرہ کر دے بالکل ملعون ہے وہ جڑے لوگ کر دے مگر مڈ کنے بڑا عید اور جمعے دے خطبیاں کو ناپاک کرتا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت ممبر تے رسول دے ممبر تے مروان لعنت کرے ادھر اتنے جڑے سی مغیرہ بن شعبہ کر صحیح حدیثاں توبہ توبہ بند ہیر مچا
حضرت عثمان رضی اللہ گورنر جڑے نے کرتوتاں حضرت عثمان تے ایک بندہ عیب نہیں لگا سکتا، نہ انہوں نے پائی کھادی نہ کوئی، وہ دین واسطے لٹاؤندے رہے سی، عمر گزری سی، مگر یہ نالائق جڑے آ گئے رشتے دار غلبہ پا لیا، سانو ماما جی لاؤ سانو لاؤ، وہ لاؤن کا نتیجہ کہ انہوں کی بدنامی ہو، بالکل جی حدیث پاک سے آ کے رسا کٹ گیا۔ شکر ہے کہ شہادت ہون پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اے عالم اسلام دے بہت بڑے عالم جو بندی دوجے سارے چڑھو ہوں سپاہی صاحبہ بنی پھر اے مولانا سید محمد انور شاہ تو بڑا کوئی جمیا دے بن گئے، صدر مدرس سی جو بندے بخاری دی شرح کی ترمذی دی کی، اے سارے یوسف بن نوری رحمۃ اللہ شاگرد سی، اے ہوں نویں چھپ رہی ہے اردو انوار الباری اردو شرح سید بخاری، اے آخر عمر جنہوں نے انہوں کو حدیث پڑھی انہوں چواں سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ، اے سمجھو آخری جلد 17 18 19 آئی ہے تو صرف حج تک پہنچی ہے، آخر تک نہیں 100 بننی ہے، مولانا دے دریا علم دے بہاد کہ آخر عمر جو کچھ انہوں نے پڑھیا سی کیویں سمجھا، اتنے پھر لکھ دیا ہے سمجھو 192 صفحہ 17ویں جلد، ہندو پاک میں کچھ عرصہ سے خلافت و ملوکیت ایسی ہم بحث چل رہی ہے، اور اس سلسلہ میں ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ کے رجال بھی تذکروں میں آ رہے ہیں، کیونکہ اسلام چند صدیوں سے اسلامی تاریخ کو غلط طور پر اور مسخ کر کے پیش کرنے کی مہم یورپ کے مستشرقین نے بھی چلائی تھی، سارا پڑھنا ایک کئی صفحے ہے، جیسے پھر شاہ صاحب نے آکھا یار امام بخاری تے حیرانی ہے کہ اس مروان ملعون کی روایت لکھی تھی، انہیں اسلام کا قرآن دیتا، پھر ایک ایک کر کے لکھیا کہ اس خبیث نے حضرت علی تے لعنت کی تھی، حضرت طلحہ نو آپ میدان جمل کے اندر خود تیر مارا زہر الوداع اور صحابیہ رسولوں شہید کیتا، اور کی گن گن کے کہ حضرت معاویہ کے دوسرے گورنروں کے بارے میں تو یہ بحث کسی حد تک چل سکتی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ عید میں سب علی کرتے تھے یا نہ کرتے تھے، مگر مروان کے بارے میں یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے زمانہ میں ایسا ضرور کرتا تھا۔ اگے حضرت حسن کی وفات پر حضرت عائشہ نے حضرت رسول خدا کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دی کہ نانے کو دفن کر دیا حسن، مگر مروان نے شدید مخالفت کی، دستہ لے کے آ گیا پولیس، کون ہے حسن میں سے دفن کر، اے سارے جرائم کئی صفحے اس مروان دیاں کرتا، اس تو حضرت عثمان دیاں نیکیاں پھر متھے تھے، ذرا بھی کوئی شک کرے وہ بے ایمان آدمی ہے، مگر غلطی جڑی ہے لے کے بہ گئی سب کو، حکومت اسلامیہ برباد ہو گئی، بالکل نظام خراب ہو گیا، گورنر بگڑ گئے، بیت المال لٹنے لگ پائے، اور دین میں جو نقصان پہنچا ہے میں مختصر بیان کر رہا ہوں، ابن تیمیہ ابن کثیر تو بعد جدی کتاب 4 جلداں دا شیعہ دے رد چیدوں بڑی کوئی ماں دا رال نہیں لکھ سکیا، منہاج السنت النبویہ، اس زمانے ابن مطہر نے لکھی منہاج الکرامہ کہ 12 امام ہیں، جڑا امام نے وہ چھوٹا رسالہ 4 جلداں لکھی، مگر امام منصف سی، بے ایمان نہیں سی، اج دے لوگوں کی طرح مکر جاؤ، انہوں نے آکھا گل یار صحیح ہے، بے جو زود عمر دا سی عدل سا حضرت عثمان چھانی سی، نہ دنیا لو نہیں بے رغبتی سی، نہ عہدوں دا عدل و انصاف سی، اینوں تسی کیوں مکر دے جے، کیوں ایدی باروں تسی گل نوں خراب کر دی۔ حضرت عثمان نے نیک نیتی نہ سمجھ کے چلو رشتہ داران نیک سلوک کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ کر دیتا، مگر کام جڑا وہ سارا ہے خلاف ہوا، یہ نتیجہ جڑا نا اچھا نہ نکلیا۔ حضرت عمر دا جڑا طریقہ کہ انہوں نے رشتہ داروں نے پائی نہ دیتی، کوئی عہدہ نہ دیتا، حالانکہ بڑے بڑے قابل سی بنو عدیج، مگر انہوں نے سمجھا نہیں جائز بھی دیتا نا تو ہم لگ جائیں کہ خلیفہ اپنے انہوں تو پاک دامن لے کے گیا کہ یہ سوپ خود حضرت علی نے اپنے خطبے سے کیا کہ عمر دنیا تو گیا تو دامن پاک لے کے گیا، بندے دی مجال ہی نہیں کہ تو یہ غلطی ہوگی، رشتہ داراں عہدے دیتے، بیت المال چ وظیفے دیتے، سارا کام جڑا سی خراب ہوندا چلا گیا۔ اے ساری جڑی چوتھی جلد دے وچ کئی جگہ امام ابن تیمیہ نے اسے گل کہ حضرت عثمان نے جڑا اس بارے تے اجتہاد کیتا نا کہ رشتہ داراں نے ایک سلوک تے شامل ہے کہ انہوں نے عہدہ دیتا جائے، بالکل ان کی نیت یہی ہوگی، یہ شک کی کرنا ہے مولانا ابو الحسن دی کہ اجتہاد چ آدمی خطا کرنا، سوچا انہوں نے مگر سوچ ٹھیک نہ نکلی، رشتہ داروں نے کیوں بناؤنا، کہ رشتہ دار بھی ایسے کرتوتاں والے۔ اے چوتھی جلد کے اندر جگہ جگہ تے امام نے یہ سمجھایا کہ حضرت عمر دا طریقہ ہور سی، انہاں دا وام زہد ورورا پھر ریاست والمال فلا ریب ان عثمان تولا سنت عشرہ سنہ 204 جے نمبر فرماؤندے کوئی شک نہیں کہ حکومت دے مالاں ریاست دے بارے زہد اور دامن بچا کے رکھنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کی تھی، مگر انہوں نے جڑا کیتا لیکن فی الاموال کانا یوتی لقار من العطا مارا یوتی لغیر، رشتہ داراں بیت المال چوں مال دیتے جڑے دجیاں نہیں دیتے، ونڈ تیڑی ہو گئی،
5 ਲੱਖ دینار مصر دا جڑا افریقہ دا خمس سی آیا مالک نے مروان نو دے دنیا چیخی بے بیت المال دا حق تقسیم اموال چ غلطی ہوئی وحصل من النوت وصف الاموال ورضی اللہ عنہ ما فعل اللہ متعولا فی له اجتہاد اے کیا امام نے کہ انہوں دا اجتہاد ہے سوچ ہے نیت بری نہیں مگر یہ کام نہ ٹھیک ہویا کہ انہوں نے ایسا کام کیتا کھلا دیتا مال اپنے رشتہ داروں او دے اے میں صفحے 17 پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد طالب علم اور شیخ الحدیث مطالعہ کرن اپنی کام علمی دا ماتم کرن ایسی اسلامی حکومت نو رو رہا ہے کوئی حسین نہیں رو رہا ہے شہید ہے جنت والا درجہ رسول نے آخیا سانو یہ ہے کہ اسلامی نظام دی خیال ہی مسلمانوں کے دلوں سے نکل پڑھے لکھنا بھی کدی نہیں سوچا ویسے وہ پڑھیے کہ اسلامی حکومت کی ہوں کداں بنائی دی ہے چلائی دی کداں وہ ایک ایک مسلمان دے دماغ ٹوٹ ٹوٹ کے پر اور اگ لگ جائے مسلمانوں کہ نہ مشرف حکومت کرے نہ صدام کرے نہ شاہ عبداللہ کرے حکومت کرے حضرت عمر ابو بکر کی طرح کو خدا کا بندہ کرے جڑا اللہ آگے چکے عرب دین دے فرماندا ہے ایک فکر ہونی چاہیے یہ مریا میٹ کیتا آ رہے سمجھے کہ قصہ پرانا قصہ نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام اگر خبراں دتیاں انشاءاللہ تواڈے سامنے آن اے اہل صحابہ دے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے چوتھا حصہ ہے نچوڑ لمبی چوڑی گل دا فرماؤں دے حضرت عثمان کان سبب قتل ہی 223 224 حضرت عثمان دے قتل دا کی سبب بنیا ہر گروہ اپنے اپنے رنگ لکھی جاندہ صحیح گل نہیں کر دے بھی نیک ہے پرہیزگار ہے جنتی ہے شہید ہے مگر آ غلطی فرماؤں دے حضرت عثمان دے قتل دا سبب ہے ان امراء الامصار کانوا من اقاربہ کہ علاقیاں دے گورنر سارے رشتہ دار بن گئے جنی مسلمان حکومت تھی سب جگہ گورنریاں رشتہ داران دیتی کانا بالشام کلہا معاویہ و بالبصرہ سعید بن ملاس و بمصر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا و بخراسان عبداللہ بن عامر ایک ایک علاقہ جڑا سی رشتہ دار تے کردہ کی سی وکانا من حج منم یشکو من امیرے جڑے لوگ حج تے ہوندے سی غریب رہا تٹوی سی کہ حضرت عثمان اندھیر مچاتا ظلم کر رہا ہے مار رہا ہے خزانہ کھائی جاندے وکانا عثمان لین الحریقہ اے جتے آندے نا حدیث ختم ہو گئی ابن حجر اسقلانی 14 جلداں بخاری دی شرح او وچ بھی ہوئی گلاں لکھیاں کتاب الفتن مگر میں یہ صحابہ جڑی صرف صحابہ سے ہے نا یہ پڑھ کہندے حضرت عثمان نرم طبیعت آدمی سی او خطرہ جڑا حضرت عمر نرمی کثیر الاحسان والحلم او نیک سلوک بہت کردا سی درگزر کرنے والا آدمی سی حکومت لی پائی دوسری ہوشیاری بھی چاہیے وکانا یستبدل ببعض امرائہ فیرضی جدوں لوگ شکایت کر دے کئی بار یہ گورنر بدل دیندے لوگوں کو راضی کر دیں ثم یعیدوا بعد پھر مڑ کے وہی لا دیندے او مڑ کے زور پا کے مروان بحال کرا دیندا حضرت عثمان دی پیش نہ چل بعد ان رہا اہل مصر یشکون من ابن ابی سر فاضلوا وکتب لهم کتابا اخیر ہویا جدوں مصری آئے انہوں نے عبداللہ بن سعد دی شکایتاں کیتیاں حضرت عثمان نے معزول کر تے حکم لکھ دیتا بھی جاؤ بتولیت محمد بن ابی بکر صدیق یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا مقرر کر فرضوا بذلک وہ خوش ہو کے مڑ گئے فلما کانوا فی اثناء الطریق جدوں راہ ترے جاندے سی راہ کے بنا راہلا ویکھیا کہ اونٹنی دا سوار آ جڑا بچ کے لنگ رہا تیز تیز انہوں پکڑیا انہوں نے فاستخبروہ پوچھا کون ہے تو انہیں آخیا میں حضرت عثمان دا غلام ہے یہ اونٹنی انہوں دی ہے فاخبرہم انہو من عثمان باستقرار ابن ابی سرن و معاقبت جماعت من آیان خط پکڑیا گیا جیسے لکھا کہ جن سرکردہ سردار ہے اس کافرے دے قتل کر سزاواں دے رہن اور حکومت نہ چھڈ فاخذ الکتاب ورجعوا آ گئے پھر وہ مدینے نو کتاب انہوں نے بواز بے آ کے انہوں نے آخیا آ چند چڑھاؤنا سی لوگوں نے کہتے اب محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا تو ادھر آ لکھ دیتا ہی فحلف انہ ما کتب ولا دینا کیا اللہ دی قسم نہ میں لکھا نہ اجازت دیتی ہے فقالوا سلم نہ کاتب کا انہوں نے کہا پھر کاتب حوالے کر منشی جڑا لکھدا پروانے فخاش علیہ من قتل یہ ڈر گیا بھی ہن مروان نہیں بچنا وکانا کاتب مروان ابن حکم و ابن امی چاچے دا پتر سی داماد سی انہاں آخیا جی ہن موت آئی جدوں انہوں نے جواب دیتا انکار کرتا کہ میں نہیں جاندا فغاضبوا وحاصروا فی دار بس پھر وہ غصے ہو کے انہوں نے مکان گھیر لے ہوں اور چارہ کی رہا اور کدھر جائیے ہوں واجتمع جماعت یحمونہ منہم فکان ینع من القتال اعلان تصور من دار الى دار فداخلوا رہے فقتل بس دروازے ٹپ کے آ گئے فعظم ذلک علی الخیر من الصحابہ وغیر ونفتح باب الفتنہ فکان ما کان باللہ المستعان او جڑا سی کہ حضرت عمر دا جس وقت
وجود ختم ہو گیا، دروازے کا فتنہ کھل گیا. حافظ صاحب لکھ دو کھل گیا، عمر نہ رہا، دروازہ کھل گیا، آج تک نہیں بند ہوا. شاید بند بھی نہ ہوئے. فساد ہی فساد، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ حامی ہو گیا، کوئی کمبخت انہوں کا دشمن بن گیا. فساد دا دروازہ امت کھل بالکل جڑا سی کم خراب ہویا. اور پہلی کمزوری جڑی حضرت عثمان رضی اللہ لاحق ہوئی، انہوں دی حکومت جڑی کمزور ہونا ثابت ہو گیا، وہ کوفے چ ہویا کہ سعید ابن العاص نے اتنے مقرر کیتا. سعید ابن عاص جڑا سی اتنے دے لوگوں نے ویکھیا کہ جد کرتوت نہیں چنگی، یہ نہیں مسلمان حکمران والا طریقہ. وہ بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نہیں اتنے چنگے کم کی. یعنی کیوں دین دے نال میں ٹھٹھا بنایا. 60 صفحہ 8ویں جلد. وَلَمْ تُحْمَ سِيرَتُ فِيهِمْ وَلَمْ يُحِبُّوهُ. جدوں انہوں اتنے مقرر کیتا، حضرت سعد بن ابی وقاص نوں ہٹا کے چھوٹا موٹا بندہ ہٹایا ہوندا تد بھی ناراضگی نہ ہوندی. 10 جنتی صحابہ چوں سارا عراق اور ایران فتح کیتا، انہوں ہٹا کے انہوں سعید بن العاص نوں ٹھوکرے نوں لاتا. وَلَمْ تُحْمَ سِيرَتُ فِيهِمْ اتنے اچھے طریقے نہ ہونا نہیں رہا، یہ کردار ٹھیک نہیں رہا، لوگوں نے سلوک نہیں کیتا. وَلَمْ يُحِبُّوهُ لوگوں نے انہوں پسند نہیں کیا. یہو جہا حاکم حضرت عثمان دا کنٹرول اتوں ختم ہو گیا، حکومت دی ریٹ ختم ہو گئی. پہلا ثم رکب مالک بن ناصر وهو الاشتر النخی فی جماعت عثمان. اج جدی مرضی مالک اشتر دا بڑا مرون شخص نام مرادو سیاست دا راوی مخضرم رسول اللہ دا زمانے دا مسلمان ویسی طرح اور ابو بکر عمر دے زمانے ایسیاں فتوحات کیتیاں کوئی کر نہیں سکتا. اس مالک نوں بدنام کر دے. صرف انہیں ایک صحیح گل کی. کیوں میں تھی حق میں چھپا کے دے ادھر ہوئے. وہ سارے بڑے بڑے نیک لوگ سی، اپنی جگہ سے پٹتے سی. گل مالک چڑھیا پھر سواری سے مدینے نوں آ گیا. انہیں آ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہور بھی جماعت وسالوا ان یاد لن سیدنا فلم یاد. انہاں آخیا عثمان رضی اللہ عنہ ہٹا دے سعید نوں، یہ کرتوت نہیں چنگے، روڑیا کوفہ. منی نہیں کرنا حضرت عثمان، معذور نہیں کیتا. وکان عند بالمدینہ فباس الہم سگوں نال ہی تے تک چل جا کے اپنے کرسی ایک برری سے بیٹھ. لسابق الاشتر الکوفہ. اشتر نے پھر سواری تیز کر چر پہلا کوفے پہنچ گیا. فخاطب الناس وحث علی من من الدخول لن. انہوں نے کہا عثمان رضی نے گل نہیں سنی، اس ظالم حاکم نے نہیں ہٹایا. میں تو انہوں ترغیب دینا کہ اٹھ کھڑے ہو، انہوں شہر سے نہیں بڑھن دے. پہلا کم خراب کوفے انہوں نے چوکس کر کہ سعید ہم کوفے داخل نہ ہوئے. ورا کے بلاشتر فی جیش یمنع من الدخول. آپ ایک فوج لے کے اگے شہروں باہر آ گیا کہ آوے ہن سعید اتنے بڑے پھر کیلا تلقوا الی العذاب وقد نزل سعید براسا فمنع من الدخول. شہروں باہر ہی دور منزلوں سے انہوں نے روک لیا. پھر بھائی نہیں ہن تو شہر سے نہیں بڑھ سکتا. گورنر کی بس ہو گئی جس تو حضرت عثمان کا کنٹرول بالکل ختم. علانیہ انہوں نے آخیا بھائی نہیں اسی تیرا گورنر نہیں ہونے سے ورن دینا. ولم یزالوا بحتردوا الی عثمان. بس واپس کرتا چپ کر کے مدینے نو آ گیا. وَوَلَّ الْأَشْتَرَ أَبَا مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَالثَّغْرِ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ عَلَى الْفَيْءِ. اور برا کئی جاندے دے کم بختوں انہوں نے بھی سنو غریباں دا کہ قتل ہو گیا انہوں نے بے وقوفاں کو چند تو انہوں نے سارا کارنامہ مٹ گیا. اشتر نے پھر کنوں مقرر کیتا؟ برا ہوندا کہ پیڑے نوں مقرر کیتا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نوں مقرر کیتا. ایڈا وڈا صحابی رسول نے آخیا تو نماز پڑھا سرحداں دی حفاظت کر. تے حضرت حذیفہ بن یمان جنہوں سارے فتنہ دا علم سی انہوں مال غنیمت تے مقرر کر خزانہ تو سنبھال. 2 صحابی رسول فاجاز ذلک اہل کوفہ. سارے کوفے نے آخیا بس اے سیٹنگ ٹھیک ہے، حذیفہ حکومت کرے اور ابو موسیٰ کرے. وبعثوا عثمان فی ذلک فامضاہ. حضرت عثمان نوں پھر انہوں نے بھیج دیتا سنے کہ اسی یہ دونوں مقرر کرتی. وسروا ذلک فیما ظہر. تے حضرت عثمان نے بظاہر خوشی دا اظہار کیتا کہ اچھا کیتا، مگر وچوں سمجھ گیا کام ختم ہو گیا، حکومت ہون نہیں رہی. لوگوں نے جب میرا گورنر رد کر ولیکن ھذا کان اول وہن داخل علی عثمان. اللہ اے پہلی کمزوری ہے جڑی حضرت عثمان نوں لاحق ہوئی. حکومت بس ہو گورنر رد ہو گیا. لوگوں نے اپنی مرضی بھاویں منظوری دے دیتی کادی دینی سی جو لوگوں نے انہوں پوچھا بغیر کر. اے پہلا کم وہ سعید بن العاص بھی جڑا وہ بھی تے مروان تے سارے انہاں چوں پھیڑے امام فرماؤندا کوئی آیا حضرت عثمان دے دفاع کسے مدد کیتی؟ گورنر سی اسے فوجاں کچھ نہیں مدد کی، بے کس چھڑ دیتا. اور بالکل جھوٹ بول رہا لوگ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرا دفاع نہ کر. ایسی غلط کیا لوگ کر سکتے؟ امیر المومنین دا قتل ذی الحج دا مہینہ مدینہ سے رسول اللہ تعالیٰ برائی دیکھو ہٹنا روکو. خلیفہ کیسے مدد نہیں سی کوئی کرتا. انصار مہاجر چھٹ گئے سی یہ نہیں ہٹاؤں تو ہم کی کریے نا، برے حاکم مدد چھڑ دیتی انہوں نے. تے گورنر نوں خط لکھے گواہ جے رب معاویہ نوں لکھیا تو جان کے فوجاں لگے.
اس تو حضرت ابن عباس نے جو میں نے کہا حضرت معاویہ ایک دن کہ تسی ہاشمی اتنے سی مدد نہیں کی عثمان نے، انہوں نے کیا اللہ تو ڈر جا، جنہوں سارے تو زیادہ عثمان کی موت پسند سی تو ہوں بچا کوئی نہیں، یہ مقتول ہو جائے اسی مظلوم بنا کے اپنا بڑھ جائے، تھی تمہیں پھانسی چلا دینا سی حضرت علی، جو تھی کیتیاں سی تھی شامت آ جانی سی، تھی یہ موج میلہ بنا لیا کہ عثمان بے قس ماریا گیا رضی اللہ تعالیٰ، تھی نہیں مار لیا۔ مگر حضرت عثمان دے شہید ہونے شک کرنا بالکل بے دینی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو عہدہ میں سنایا فرمایا وہ تیرتے اللہ دا نبی یا صدیق یا شہید ہے، اور کنے موقع تے حضور نے فرمایا کہ عثمان جنت ہے۔ کدی آخیا جڑا کنواں خرید کے دے یا مسجد اضافہ کرے انہاں گلاں دا انکار بھی جڑا کرنا بے ایمان ہے، مگر ایڈمنسٹریشن نہیں، عمر دی ایڈمنسٹریشن اپنی ہے، جے رسولاں وچ فرق ہے تو خلیفاں وچ فرق ہے، کوئی گل نہیں، یہ قدرتی بات ہے، ساری دنیا کوئی جی صفتاں دی مالک نہیں ہوندی۔ عمر ہی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عادل سی، زاہد سی، پرہیزگار سی، انہاں کوئی ذرا نرمی ہوئی، خاندان دے لوگ مقرر کرتے وظیفے دیتے، کم ہو گیا، خراب بگڑ گیا۔ اے قصہ اور ایک بات پھر حضرت علی جڑے آئے انشاءاللہ وہ بھی تہاڈے سامنے آ جاؤ گا۔ ایک ایک گل سے سنو گے جڑا میں اس دن کیا سی پچھلے جمعے کہ رسول اللہ دے سچے نبی ہون دیاں نشانیاں پیشگی دسیا، یہ رسا ٹوٹنا دسیا، بعد حضرت علی نے جو دسیا حسین یاد حدیثاں پھر تھوڑی اکھاں کھلنیاں، وہ اللہ دے رسول علیہ السلام سب کو یار بیان کر، مگر افسوس ہے کہ نہ کوئی پڑھدا، کوئی شیعہ دا رد کرنا چاہتا، وہ سنیاں نو برا کہن گل اصل بچے مریا میٹ ہو گئی کہ خلافت اسلامیہ نو جڑا سانیہ پیش آیا، یہ جڑا ہے سمجھو ٹریجڈی ہو گئی کہ بنا بنایا نظام اسلامی تباہ ہویا، وہ نہیں فکر کرو بھی یہ نہیں برا برا کہن لی عبرت، جی میں اللہ نے واقعات بیان کیتے کہ وہ نٹ گئے، نتیجہ کی نہیں، سبق سیکھیے کہ دوبارہ بحال کریں، ایک ایک بندے نو اگ لگ جائے، ہر عالم میں ہوئی کہے، ہر درس سے پڑھایا جائے کہ بیٹا نمازاں روزے نہیں صرف اس دین نو سچ مچ چڑھواؤنا، جتھے نہیں چلتا اتوں یا ہجرت کرو یا اتنے انقلاب لی کوشش کرو، منظم ہو جاؤ تے آپس دے جھگڑے چھڑ دیو، ایک کوئی گلاں نہیں بیا بریلوی آ چا دیو بندی دجے انہاں دا وقت رب دی قسم ہن کچھ نہیں، ان نکیاں گلاں ویلے ہوندے نا سی، حکومت اسلامی ہوندی تے طے کردے پھردے تے فاتحہ پڑھنی کہ نہیں، کوئی وقت ہے دین تے بالکل مریا میٹ کر رہا ہے۔ مینوں مرحوم کوثر نیازی دا شعر نہیں بھولدا جڑا ایک موقع تے تقریر کردا اس غریب نے کیا، بس سن لو گل، پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، جڑے خزاں دے ہر کارے نا کہ باغ اجاڑ دئیے، وہ گھوم رہے ہیں کہ بال بوٹا اسلام آباد پٹ دیتا جائے، پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں، اپنے اپنے آلیاں دی گل نہ کرو مسلکاں دی، اسلام ہی بچا لو۔ عورتاں بے پردہ کری جاندے ہیں، ننگے ناچ ہو رہا ہے، ہر بدماشی پھیلا رہا ہے، اور چاہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں انہیں بگڑ جان دے، پھر دین دی گل ہی کوئی نہ سن، باقی کی سننی جنہوں نے چسکا پہ اس تو اس فتنے نو سمجھو، اور حسین دے دیوانے بھی عقل کرن کہ حسین صرف یہ نہیں کہے گا مینوں روندے رہو، انہوں واسطے رون دی کہڑی ضرورت، اگر رونا ہی ہوندا انہیں تو کیوں نکلیا میدان، ایڈی جان نو قیمتی سمجھا کیوں شہادت قبول کرو، کوئی شے نہیں سی جان وہ نزدیک۔ پھر انہیں ویکھیا کہ وہ نمونہ نہیں رہا جڑا اللہ دے رسول نے قائم کیتا سی، کم خراب ہوا۔ اے آخر تے ایک دو باتاں میں اور کہہ دیاں، طالب علم بیٹھے ہیں حدیث سے کہ نمازاں دے اوقات بھی حضرت عثمان دے زمانے بدقسمتی نہ خلل پی گیا، جو حضور نے آخیا سی نا حضرت ابو ذر نے دوجیاں نو کہ ایسے حکمران تہاڈے تے آ جانے جنہاں نمازاں لیٹ کر کے، شوق کٹنا شروع ہو گیا، نمازاں چھڈیاں نہ مگر لیٹ، صحابہ دنداں تھلے جیباں لین لگ پے، غم نہ بہن لگ پے کہ رسول اللہ دے زمانے دیوانے ہوندے سی، اڑیکتے ہوندے سی کہ وقت نماز آوے کی ہونا شروع، تاخیر بھی نماز شروع ہوئی، یہ صحیح مسلم بخاری سب تو پڑھ، اور نال ہی جڑا نا کہ پھر تکبیراں چھٹ گئیاں، حضرت عثمان رضی کو بڑھاپے نہ شاید چھٹ گئیاں، مگر حضرت معاویہ دوجے نے سب چھٹ گئے کہ اللہ اکبر پہلا کہیں دے نماز، پھر رکوع سجدہ نو جاندے تکبیراں ختم، اور ایڈا فتنہ پیدا ہو گیا کہ صحیح بخاری دے اندر آندا حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ فتح کر لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار گئی، بصرے کی نماز پڑھائی تے صحابہ کرام نے آکھیا کہ آج اللہ کی قسم اس بندے نے سانو نماز یاد دلائی جڑی اسی رسول اللہ دے پیچھے پڑھتے تھے، اللہ اکبر انہیں چھڈ گئے، بالکل ہی کم خراب ہونا شروع کرتا، حج تمتع جڑا سی روکیا جانا شروع ہو گیا کہ حج عمرہ، حالانکہ حضور نے بڑی مشکل نہ بحال کیتا، رسم کفر دی توڑی سی، کم دینی لحاظ نہ بھی کچھ خرابیاں ہونی ہے، اس معیار دا نہ رہا جڑا شیخین دی تج میں آکھیا شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ سیکھ آکھیا کہ پہلے دور دی حکومت خلافت محفوظہ، ہر قسم دی خرابی تو بے اے مفتونہ، خلیفے نیک ہے بہت اعلیٰ مگر انتظام اس پائیدہ نہیں، یہ خرابیاں آ گئیاں، اور اتوں تک کہ نسائی شریف چ پڑھنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھیا مینوں حکم ہوا آسمانوں
کہ ابی بن کعب نو یا رسول اللہ تسی سورۃ بینہ سناؤ، کیا میرا نام لانا روئے؟ صحیح بخاری۔ اس ابی بن کعب نے رو کے آخیا حضرت عثمان دے زمانے ہلاک اہل العقد رب الکعبہ، کعبے دی رب دی قسم ایک گورنر تباہ ہو جان، دین برباد کرتا، نہ نمازاں ہو رہی نہ وہ گل رہی۔ اور اتوں تک نوبت صحیح بخاری جتے ابن حضر لکھتے کہ یار جب عثمان رضی اللہ زمانے دین دا حال ہو گیا، بعد کی ہونا؟ احادیث پڑھو، نہ دین نہ ٹھٹا کرو، برا پلا جڑا اللہ وہ منہ تے راکھ پاؤ، اس کے اندر منہ نہ گندگی پھینکو کہ برا نہیں، مگر جس طرح انبیاء دے واقعات اللہ نے برے کہہ نہیں دسے، نصیحت پھڑ لی کہ کچھ بندے بن جاؤ، اس گل ہی اے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عمر جنہوں نے حضرت عمر نے شام پہ جا کے تھے دین تو سکھا، ایڈے ایڈے ذمہ دار، تو لکھ دیا کہ حضرت ابو الدرداء گھر آئے تو انہوں نے بیوی فرماؤں دی داخل علی ابو الدرداء و مغض، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موت ہوگی مگر قیامت کی آگ آئے تو غصے نہ پڑے، قلت ما غضبک، میں کیا ابو الدرداء تو اتنا ناراض کیوں ہے نا غصے؟ فقال واللہ ما رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جمیعا، کہنے لگا میری بیوی خدا دی قسم میں رسول اللہ دے دین تو کوئی شے نظر نہیں آؤندی ہون سوائے دی با جماعت نماز ہو رہی، اینا رہ گیا، باقی قصہ ہو گیا ہی ختم۔ اتنے امام لکھدا غریب کہ حضرت عثمان دا زمانہ پڑھ لو 138 صفحہ فتح الباری تو چنگی شرح کہنے لکھی دسو، فرماؤں دے مراد و بالدرداء نام المذکورین حاصل فی جميع النقص والتغییر الا التجنیف الصراط۔ حضرت ابو الدرداء جڑا رویا اور اس بیچارے نے آکھا کہ حضور دے دین تو کوئی، اس نے دیکھیا کہ گورنر دا حال جڑا وہ تبدیلی آ گئی، کم خراب ہویا، با جماعت نماز تھوڑی جی چل گئی، ختم یہ بھی ہوگی۔ وہ پھر صحیح بخاری جو پڑھنا تزیید صلاۃ دا باب، جدوں پھر حضرت انس نے ورید دا زمانہ دیکھے نا 6-7 سال بعد دمشق نوں گئے بڑا روئے، انہوں نے آکھا نماز بھی چاہیے، لوگوں آکھا نماز کیویں؟ انہوں نے کہا نماز سی رسول اللہ نے دس کہ زور اثر تو بعد پڑھ دے جی، اثر مغرب دے نال جا کے پڑھ دے جی، جمعہ جڑا وہ کئی صحابہ کرام چارے اشارے نہیں آئے سر کر کے جمعہ پڑھ زور پڑھ لیں گے، وقت تے گیا ظلم ہی ظلم۔ احادیث کے دفتروں پردہ بعد جماعتاں بنائیاں، اسلامی حکومت دا درد نہیں، وہ دی گل نہیں کرتے، شخصیتاں دا رونا روندے کہ فلاں بندے نوں بچا، فلاں بندے دی قسم دا فیصلہ کون کرنا؟ میں کہنا یزید دے بارے جڑا اللہ کے دوست ہوئی لانتی، تینوں کی حق پہنچتا؟ یہ مالک یوم الدین کا کام، ایک نیکی تو بخش دے یا بڑے تو بڑے پرہیزگار پکڑ لے، کون دخل دے سکتا؟ گل ایتھے جی کرو، ایتھے بربادی کیتی ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے آکھیا کہ سارے کماں وچ خرابی وہ امر نسبی، اور فرماؤں دے امام ابن حجر ٹھوس گل اے خطبے دا نچوڑ، لأن حال الناس فی زمان النبوت کان اتم مما صار الی بعد، یہ آندے ریلیٹیولی گل ہوئی ہے، رسول اللہ دے زمانے حالات بہت اعلیٰ درجے دی، بعد کچھ کمیاں ہونیاں شروع ہوئی، حضرت ابوبکر عمر کے زمانے نظام ٹھیک ہے مگر رعایت کچھ خلل آ گیا، ثم کان فی زمان الشیخین اتم مما صار الی بعد، ابو بکر عمر کے زمانے پھر بھی بہت اعلیٰ رہا بعد والا نا۔ وَكَانَ ذَلِكَ صَدْرًا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاء فِي أَوَاخِرِ عُمْرِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عثمان۔ ایتھے مک رہا آج دا خطبہ کہ جڑا حضرت ابو الدرداء روئے اور غصے کیا، فرمایا معلوم ہوندا ہے حضرت ابو الدرداء نے اپنی آخری عمر کیا، اور وہ حضرت عثمان دا آخری دور سے ادوں فوت ہوئے۔ فَيَا لَيْتَ شِعْرِيَ اللَّهُ، اتنا بڑا محدث روندا، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي، آندا ہائے خدا دی قسم کوئی مینوں سمجھائے، اذا کان ذلک اصل الفاضل بصفت المذکور زندہ ابو الدرداء، جدوں ایڈا اعلیٰ زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ جڑا ادوں دین دا حال ہو گیا، فکیف بمن جاء بعد من الطبقات الى هذا الزمان، میرے زمانے تک تو اور 600-700 سال پہ گیا، ہن دین دا پھر کی رہنا؟ اے رو کے لکھیا کہ جدوں اس اعلیٰ ترین زمانے دا حال کہ صحابی رسول رو لیا کہ بی بی کوئی دین نہیں رہا لیکن بعد مات نماز، انہاں گورنر نے حضرت عثمان جڑا میں ہن بھی آنا بڑے تو بڑا دشمن اٹھے حضرت عثمان دا بخاوے جو دین دا شروع تو خادم نہیں، انہیں ہجرتاں نہیں حبشہ نوں کیتیاں، مدینے دین واسطے قربانیاں نہیں دتیاں، مگر آج جڑے حاکم مقرر ہو گئے زورا پا کے جنہوں نے امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی لکھدا ہے کہ بنو امیہ غالب آ گئے، جاڑو لے فجیرہ لے، انہاں اوتے ظلم کیتا تو انہوں مجبور کر لیا، جس نتیجے چ انہاں تے زیادتی ہو گئی، شہید کرتے قصور سارا انہاں دا خاندان دا اور نویں لوگاں دا کہ جنہوں نے حکومت کر کے کرتوت ہو کیتے کہ بے گناہ حضرت عثمان رضی اللہ جیسے بندے دے پلے پے گئے۔ لوگ کہیں دے رہے بھائی تو نیک ہے، ہون حضرت عثمان رضی اللہ خطبہ ساری دنیا کہو گی کہ انہوں نے آکھیا جی کوٹھے سے چڑھ کے میں آ کام نہیں کیتا، آ کام نہیں کیتا، پوچھا انہاں سارے نے گواہی دیتی کہ ٹھیک،
اینا نقل کر دیا، یعنی پتہ لگا کہ وہ جڑے مخالف سی وہ بھی منتے سی تیریاں نیکیاں ٹھیک ہے، مگر جو انہوں نے جواب دیتا کوئی پلا مانس نہیں نکل گیا۔ مینوں حیرانی ہے کہ وہ غریب صحابہ عمرو بن حم کیا انہوں دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عدیس آ بیٹھے رہے، انہوں غریباں دا نام ہی نہیں، لعنت کری جاندے انہوں دے، کمبخت بغیر جانے انہوں نے لعنت کری جاندے ہیں، صرف اس تو حضرت عثمان دے مخالف انہوں دے برابر دے ہے، بیت رضوان والے صحابہ دے پڑھ کے دیکھ لو، رونا کی روئی ہے شیخ الحدیثاں تک نہیں خالدت بھی یہ صحابی ہے جنہیں تو برا کہہ رہا ہے، ایویں لکھی جاندی۔ انہوں نے کوئی انکار نہیں کیتا، منے، مگر صرف یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نیکیاں دا یہ بدلہ کوئی نہیں سی بے تو حکومت انہاں دے سپرد کرنے جنہاں تو کوئی شراب پیندا پھڑیا جاندا تے کوئی بیت المال لٹدا، وہ نیکیاں جڑا ہوتا یہ معاملہ کہ تو یہو جہے بندے مسل وہ جواب انہاں کوئی نہیں آیا۔ تبری کے اندر پورا جواب انہوں کا پڑھنا چاہیے، جی جو آخیا یہاں کرا تو اسی مکرتے نہیں، سب تو زیادہ کون جانتا بچریاں خوبیاں، مگر یہ نظام مملکت تباہ ہو گیا، اسلامی حکومت کا بیڑا بہ گیا۔ حضرت علی نے جو کچھ کیا نا پھر وہ آج بھی تیرے سامنے غلطیاں گن علی نے پھر سر دے کے چاہیا بے جڑا فتنہ ہے میں کسی طرح روکا، مگر سر کٹیا گیا، فتنہ نہیں روکا۔ وہ دور سے کم غلط نہیں ہویا، حدیثاں دی میں نہ پڑھوں گا کہ 4 سال کیتے انہوں نے، اور 4 سالاں جو کسی حضور مہر لا گیا سی بے جب تو ایشا نہ لڑیں گا تو حق تے ہوئے گا، جے تو معاویہ نہ لڑیں گا تو حق تے ہوئے گا، جنہ رہا جے نہ سے حاصل جا میرا منہ کڑا کر، کیوں حدیث پاک نہ ٹھٹھا کرے تے باقی برا پڑا کہنے والا جڑا وہ حرامی ہے، بالکل خبیث آدمی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ماندہ لال کہہ سکتا برا، مگر غلطی پیغمبران کو جو کچھ ہویا قرآن پاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہو گیا، اللہ عنہ کہ وہ امر شیطان، مگر غلطی نہ ہو گیا، کیا ہے پھانڈ بنایا، غلطی نہ منو، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ احترام اپنی جائے ایسی دو تاریخ چلتا، احترام چھٹ جاؤ گے تاجوی بے دین، کہ غلطی نہیں منو گے خدا دا شریک بناؤ گے کہ سبوح قدوس، ایسا کوئی نہیں ہے، پاک صرف اللہ تے نیک لوگ سی کام ہویا اگر صحابہ روئے، ابو درداء غریب رویا کہ سوائے دین تو کچھ نہیں رہ گیا، اور ابن حجر نے غریب نے لکھیا کہ ہائے کوئی مینوں یہ سمجھائے کہ جدوں اس پاک زمانے دین دا حال ہو گیا سی تے ساڈے تک آؤندے تے ہور 500-600 سال ہو گئے۔ اس تو اینوں سمجھن دی کوشش کرو کہ حسین میدان کیوں نکلیا، ورنہ وہ پاگل نہیں سی، وہ سب جانتا سی میرے نال کوئی نہیں، بچے عورتوں نے کوئی جہاد کرنا، کوئی اکٹھا نہیں کیتا، کسی نے انہیں بلایا نہیں، جڑے نار رل گئے انہوں نے آپ ہٹایا کہ چلے جاؤ میرے نال کیوں لڑ، انہیں کوئی جنگ نہیں کی، کوئی خروج نہیں کیتا، نہ کسی ظالم حاکم کے خلاف بغاوت کی، صرف اپنا سر کٹوانا چاہیا کہ اختلافی نوٹ لکھنا چاہیے، امت نے دسنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں، دین دے مطلب کر دینا، میں روک نہیں سکتا، مگر میں چپ رہا تو بہانہ بن رہا کہ تیرے بھرا نے بھی معاویہ نے دیتی سی، تم ہی چپ رہا اس تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ حسن نے کیوں دیتی سی تے میں کیوں نکلیا، گل کھل جائے کہ فیصلہ سپریم کورٹ غلط کر رہا ہے، جج لکھ رہا کہ کم غلط ہے، ٹھیک ہے، بعد جڑے پھر پڑھ دیو من جاندے کہ واقعی یار اس جج نے صحیح اس سے لکھ رہا، حق لکھ گیا حسین، جس پاروں آج امت دے اندر کوئی حلال زیادہ پاویں اہل حدیث ہے جو بندی آج جہاں چھوکرے نے چھڈو ایک بھی نہیں جڑا امام حسین نوں سید الشہداء نہیں مان، سارے وڈے روندے رہے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساڈے بزرگاں دیاں داستاناں، مگر حال میں وینا کہ سارا کچھ چھپا کے ہر ممبر سے یزید دی وکالت کر رہا ہے۔ تسی اہل حدیث سے بولو، اگر اہل حدیث نے نہ رہو 14 سال کہڑا اہل حدیث عالم ہویا، جے انہوں نے کتاباں تہاڈی گل دسن مینوں پھانسی دے دو گھنٹہ کر رہا سوندا جی، تے جے وہ سارے غریب آکھن کہ حسین حق سے یزید ظالم ہے، تسی کہڑا مذہب سکھاؤندے، کیوں اہل سنت دا عقیدہ خراب کر دے اور شیعیاں نوں جہنم جان دیو، تسی اہل سنت دا مسلک برباد کر دے۔ اہل سنت نے موہراں لائیاں کہ ہر جنگ چلی حق تے سی، وہ دے مخالف غلطی تے سی، برا پڑا کیوں کہنا غلط سی، حسین حق تے سی، مدینے والے حق تے سی، یزید جھوٹا سی۔ یہ سارے اہل سنت نے بچے محدثین نے بچے فقہاء نے مور لائی یہ گل، تسی اس مسلک میں برباد کر دیں۔ اور کمال ہے اگر غریب کوئی بیان کرا تو ہی مثال دیں کہ یار وہ محرم سے بیان کرو، کیوں نہ کرے، میں جمن تو لے کے 2 دن پڑے آج تک میرے لوں تک اگر میں اسلامی حکومت لی کوشش نہیں کرتا میں اللہ مشرک۔ اب سن لو میرا ایک لمحہ خدا دی قسم جتنے میں لیکچر دینا آیا کہ لوگوں اسلامی حکومت لاؤ، تنظیماں بڑھاؤ، لیکچر دیو، کتاباں پڑھاؤ، بچوں کے ذہن تو واڑو کہ اسلامی قاضی کداں بہندے سی، کیویں وہ گواہیاں سنتے سی، کداں فیصلے، وہ دین سارا مریاں میٹ ہو گیا، اینے نہیں رہ گیا کہ پیر چوڑے کریے کہ ہاتھ کسے بنیے، وہ سارے دین دے دفتر کہ حدود کیویں نافذ ہوندیاں سی، کیویں فیر مال غنیمت کٹھا ہونا، دین سارا برباد جھگڑیاں پایا۔ جنہوں نے میرے بھائیو دوستو توحید دے اس نقطے کی سمجھ آ گئی نا کہ سورہ نساء پڑھی حاکم اللہ کہ
کہ جڑا اس عدالت مقدمہ لے گیا جتنے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں ہوندے وہ سارے مشرک اللہ نے آخا تو بندے نوں حاکم مان دیا، تو اس طرح کو کیا کم وقت کو جڑا تعدیرات دے مطابق فیصلے کر یتحاکمون علی الطاغوت، رب دا حکم کنڈ پیچھے سٹیا۔ اس تو شرک نوں سمجھو سارا نے شرک بنا لیا، قبر والوں کچھ نہ کہو، قبر والوں جڑے منتے ہو تو بچارے سادہ رہو، قبر والوں نے اٹھ کے میرا تہاڈا کی بگاڑنا، مگر یہ حکومتاں پائی اگاڑ سکتی، مینوں ہتھ کڑی لا سکتی، تمہوں جیل یہاں ڈردا کوئی نہیں چھڑدا۔ اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رحمت کے جوانی مر گیا، سید داؤد غزنوی دا بیٹا مولانا عبد الجبار امام دا پوتا اور سید عبداللہ غزنوی جی نے غزنی چھڑتی سنت تے عمل پاروں، حالانکہ شاہ کابل دا مرید سی، انہیں آخیا میں سنت نہیں سلطان چھڑ سکا، ملک کو کر بڑے برے حال نہ کڈیا اور ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ غزنوی خاندان کوئی چھوٹا سی، اور سید ابو بکر نے آخیا ظالمو تسی جے یزید دا دفاع کرنا سی، شمر دا ابن زیاد دا، کوئی ہور ممبر لب دے، تسی رسول اللہ حسین دے نانے دے ممبر تے بیٹھ کے یزید دی وکالت کر دے اور حسین نوں برا کہندے، شرم کرو جے انہاں دے پیو دا کوئی ممبر اوتھے چلے جا، رسول اللہ دے ممبر تے جتھے رسول اللہ ممبر تے آپ بٹھاوندے سی حسین نوں اوتھے تے کہیں گے۔ تو اللہ ہدایت دے، اینوں کوئی نہ قصہ سمجھے، اے میرے لوح نوں رچیا اس پاروں کہ میں توحید نوں دے صحیح معنی سمجھا کہ اگر مسلمان اسلامی حکومت نہیں قائم کر دے مجرم، انہاں دی کوئی نماز روزہ حج قبول نہیں ہونی۔ اللہ نے آخنا جڑا اللہ اکبر کہیں گے اس کتنے سی میں بڑا تے تہاڈا صدر سی جڑا آ کرو ہو رہا، میرا حکم تو کوئی نہیں چل۔ اس تو اللہ دی بڑائی بیان کر لی، واقعہ کربلا سمجھو، علی سمجھو، تاکہ ذہناں وچ گل بوے بھی شخصیتاں دا مسئلہ نہیں، نہ کہ جنت دوزخ دا، صرف اپنے چو اگ لاؤنی ہے کہ مسلمان جڑا اسلامی حکومت بدلے تڑپے اور نہیں دعائیں کرے، روے تنہائی کہ اللہ وہ وقت آئے کہ قرآن چلے اور سنت رسول سے یہ تو میں ایسی خالی ہو جائے کہا اسلام ہے دین اسلام دے۔ اس گل میں انشاءاللہ احادیث دے حوالے اینا تو بہتر کتاب اگر کوئی ہوئی نا کسی اہل حدیث یا دیوبندی مینوں دس دے بھائی تو آ پڑھ میں پڑھوں گا، یہ ہوئی ساریاں چوٹی دیاں کتاباں یہاں دے سارا علم چل رہا، کیوں چھپاؤں دے کیوں ظالموں تسی محمود احمد عباسی دے مگر لگے جے جس ظالم نے خلافت معاویہ دی لکھ کے تانوں مرا کیتا، جمعہ نہ پڑھے نماز نہ پڑھے، اور صاف دیوبندی عالم مولانا عبدالرشید نعمانی لکھ ہم نے کیا کوئی قرآن وہی نہیں جناب وہی کوئی آؤندی ہے محمدی تصنیف، اس بے ایمان دے مگر لگے جڑا روسی سفارت خانے دا ملازم سی اور انہیں فتنہ پایا بھی یزید رحمۃ اللہ علیہ دے امام سے، وہی کتاب سارے نے رکھی شیخ الحدیثہ رکھی، نہ کبھی کھول کے دیکھا بھی حوالے تے ویکھ لیے کتاباں ہے گے بے ایمان بڑا ایڈا ظالم کہ مولانا محمد علیہ ندوی شیخ التفسیر سے ندوۃ انہوں نے کہا جدوں یہ کتاب چھپی بڑا چرچا یاروں نے ثابت کرتا کہ حسین جھوٹا، میں اچانک کھولی تین حوالے سے تینے کٹ کے ویکھے تینا جھوٹا، اگے پچھوں کٹیا بے ایمانی کی، یعنی بیڑا کر کو جی تلاشی لو گے فیض آرم دیا کتاباں، وہ عربی کتاباں مک گئی، حدیث کے ذخیرے ختم ہو گئے، انہوں نے پڑھو پھر نتیجہ کڈو کہ حسین کی جنت دے جوانوں کا سردار حضور نے کیا، جی انہیں کیتا ہی کچھ نہیں حضور دے زمانے بچہ نہ ہجرت نہ جہاد، یہ تمغہ پیغمبر نے کیوں کیتا؟ صرف نواسا ہونے پر؟ نواسا نہیں، حضور نو فرشتہ دس گیا بس جو انہیں امت کرنا وہ کوئی نہیں کر سکے، لوگ جنگ لڑتے ہیں فوجاں نا، انہیں وہ جنگ لڑنی ہے جہاں معصوم بچے نال ہونے عورتیں ہونی، انہیں وہ سال ڈالا۔ اور ام سلمہ رضی نے آخنا ہے پتر اگر تو جا رہا تو انہوں نے رہن دے، فرمایا نہیں اماں وقت ایسا آ گیا شاہ الناس ایرانی قتیلوں یرن نساء سبائے، اللہ کو اب یہی منظور ہے کہ مجھ کو قتل ہوا ہو پائے اور میری بہنوں کو قیدی دیکھے، اس تو ساتھ چارہ نہیں، امت سونگی گئی، ڈنڈے دے زور نہ چپ کر آتا گیا، انہوں نے ہلاؤن کا ایک طریقہ نکلا کہ پردے دارا نکل میں نکل دنیا، اور باقی وہ نتیجے دنیا اٹھی۔ یہ بات پڑھو بھی انہوں کا حشر پھر بنو میاں دا لوگوں نے کی قبراں کٹ پھوڑ کے وقتی طور پہ ٹھیک ہے کہ گھوڑے دوڑاتے لاش سے سر پھیر دیتا، مگر حشر بہت برا دنیا پہنچ کے مرے۔ اور امام ابن حجر لکھ دے فتح الباری، ساڈے امام عبدالرحمن مبارک پوری ترمذی شرح لکھ دے کہ وعذاب اللہ شد، یہ دنیا پہنچتے مرے ہے کہ قاتل تے جڑا اگے اللہ دا عذاب آ رہا ہے ظالم، اس تو بھی سخت، اس تو اہل حدیث بنو، دیوبندی بنو، سنی بنو، نہ شیعہ بنو، مگر خدا دی قسم ناسبی نہ بنو، دشمنان اہل بیت نہ بنو، رسول انہوں نے مبالے دے موقع دے چوہاں نال لے کے جائے تو تسی انہوں نے ویر کرو، کچھ عقل دی گل کرو، اے شیعہ دے نہیں تہاڈا اپنا قصور ہے کہ تسی انہوں نے چھڈتا انہاں قابو کر لے، لوگوں نے بیوقوف بنایا کہ اسی حسن حسین مننے، اے انہوں نے پرے کرو، آپ قبضہ کرو، صحیح دسو کہ تسی کی مننا، تسی دونوں دے نام تے روٹیاں کھاندے شراباں پیندے جے نمازاں نہیں پڑھتے، تسی کی حسین نوں منتے؟ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ اگر اہل بیت نوں منو بھائی اسی ہیں، جویں اصحاب رسول ساڈے سر دے تاج ہے، رسول اللہ دا خاندان بھی تاج،
مسلک جو اہل حدیث کا، اس تو جڑا عالم گل کرے میری طرف بتا دو کہ پہلا واضح کر کے تو اہل سنت اور اہل حدیث ہے گا، لکھ کے دے، مولوی اسحاق ہی لکھ کے دو، اور 1400 سال دس ہے کہ کہڑے کہڑے عالم ہیں جڑے انہاں شیعت دے جراثیم نہیں، وہ گمراہ نہیں، خالص صحیح عقیدے، وہ 10 لسٹ بنا اور ان کتابوں